Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel फिर भी कीमती है तुम by फरजाना बेग. So let's get started. घर की दहलीज पार करते हुए ज़रमीना के कदम ज़रा भी ना डगमगाए। इसने एक लम्हे को भी ये ना सोचा था कि जिस बाप का ऊंचा शिमला और जिस भाई की गैरत वो अपने कदमों तले रौंद कर जा रही है, इसी बाप ने इसके नन्हे से वजूद को बरसों अपनी बाहों में खिलाया था और इन्हीं भाइयों ने इसके नरमो नाजुक पैरों तले अपनी हथेलियां बिछाईं, हर फरमाइश को किसी फ़र्ज़ की तरह पूरा किया, कभी आंख से आंसू ना टपकने दिया। और आज वो इन बेपाया मोहब्बतों का क्या सिला दे रही है। कितनी बदनसीब थी ना कि एक नापायदार सी मोहब्बत के लिए वो मोहब्बतों की घनी छतर छाया छोड़े जा रही थी। रात के पिछले पहर जब के हर तरफ खो का आलम था, वो काली चादर लपेटे तेज़ तेज़ कदम उठाए जा रही थी। इसे पता भी ना चला कि इसका गैरतमंद भाई अपनी कमीज़ की फूली हुई जेब पर हाथ धरे इसके कदमों के निशान रोंदता इसके पीछे चला आ रहा है। शक तो इसे कई रोज़ से था, मगर इसकी बहन इस हद तक जा सकती है ये वो नहीं सोच सकता था। बहुत जल्द वो अपने तयशुदा जगह पर पहुंच गई। वहाँ एक मेहनती सा लड़का पहले से मौजूद था। वो लपक कर इसकी तरफ बढ़ा और इसके हाथ में थामी गठड़ी तकरीबन छीनते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा कि शाह गुल ने साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से गोली इसके सीने में उतार दी। वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और ज़रमीना इस अचानक रफ्तार पर हैरान परेशान थी कि इसको तड़पता देखकर बदहवास होकर चीखने लगी कि अचानक कनपट्टी के पास किसी ठंडी चीज़ के लगने का एहसास हुआ। बदन में कपकपी दौड़ गई। शाहगुल सामने आया तो खौफ से इसकी कगी बन गई। वो भाई के कदमों में गिर गई। माफ़ कर दो शाह भाई, मुझसे बड़ी भूल हो गई, माफ़ कर दो। वो गिड़गिड़ा रही थी। माफ़ कर दूँ तुझे? कैसे माफ़ कर दूँ? जो तूने किया वो माफ़ी लायक है बदबख्त। तेरे जैसी लड़कियों की तो ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जो कत्ल के जुर्म से भी बढ़कर हो। तुझ जैसी बाप भाइयों को जिंदा दरगोर कर देने वाली लड़कियों की तो ना आसमान में कोई जगह हो, ना ज़मीन तुझे कबूल करे। शाहगुल के मुंह से झाग उड़ रहा था। आज तुझे वो सज़ा दूंगा कि आइंदा कोई लड़की ऐसा करने का सोचे भी तो इसकी रूह कांप उठे। शाहगुल ने इसका निशाना लिया। ईशा, ईशा, अरे भाई कहाँ गायब हो तुम? निगार ने कॉलेज मैगज़ीन के लिए एक छोटी सी कहानी लिखती हुई ईशा ने इसकी चंखाड़ती हुई आवाज़ पर कलम बंद करके एक तरफ रखा, फैले हुए सफ़ात को तरतीब देने लगी। इस अरसे में निगार ने इसके सर पर पहुंचकर एक ज़ोरदार धमोका इसकी कमर पर रसीद कर दिया और अधब से फ्लोर कुशन पर बैठ गई। और वो जो इस अचानक हमले के लिए तैयार ना थी, तवाज़ुन कायम ना रख सकी। नतीजतन तरतीब दिए हुए सफ़ात फिर से बिखर गए। मरो तुम तो। मेन क्लाइमैक्स पर आ टपकी और सारे ख्यालात का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तुम्हारे लिए ही लिख रही थी, अब कतई नहीं लिखूंगी, समझी? ईशा ने कमर से हिलाते हुए इसे मसनूई गुस्से से देखा। अरे मेरी जान, कहानी तो अब शुरू होगी, निगार ने ड्रामाई अंदाज में कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे लिए एक अदद रिश्ता आया है। मौसूफ इंग्लैंड में होते हैं, बल्कि सारी फैमिली वहाँ सेटल है। इससे बड़े आराम से बुनियादी मालूमात फ्राहम की। क्या कहा? मेरे लिए? जी हाँ, इसी सिलसिले में हमारी अम्मी हजूर आलिया बानो जोजा फरासत गिलानी बनफ्से नफीस खुद तशरीफ़ लाई हैं। और मज़े की बात यह है कि रिश्ता उमराना फुफो की तरफ से आया है। क्या तुम्हारी फुफो? अब के इसकी हैरानी बजा थी। जी हाँ, ये लोग फुफो के बहुत अच्छे मिलने वालों में से हैं। वहाँ करीब करीब ही रहते हैं एक दूसरे के। लेकिन तुम्हारी फुफो अचानक क्यों मेहरबान हो गई हम पर? कैसे? इससे ये बात हजम ना हो रही थी। अरे जानाब, ये कब कैसे क्यों छोड़ो और उठकर मज़ेदार किस्म की चाय पिलाओ, फिर बैठकर इस रिश्ते के बारे में बात करेंगे। और हाँ, साथ में कुछ खाने को भी लाना। इसे मालूम ना हो सका कि आलिया आंटी और बाबा के माबैन इस सिलसिले में क्या बात हुई। रात को जब वो बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो मुसलसल निगार वगैरह के बारे में सोच रही थी। आखिर उमराना फूफो की सनायत के पीछे असल क्या वजह है? वो कभी भी हमारे लिए इतनी मुखलिस नहीं हो सकती। हो सकता है सचमुच इन्हें हमसे मोहब्बत हो गई हो, इसके दिल ने तसल्ली दी। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। फिर इसके जहन से धुंध झटने लगी। वो तमाम बातें ताज़ा हो गईं जिनकी वजह से दादी अम्मा ने इन लोगों से अपना ताल्लुक़ छोड़ दिया था और जिसके बारे में अम्मी अब्बा ने इसे सब कुछ बता रखा था। आलिया आंटी रिश्ते में ईशा के बाबा की मामूजाद बहन थी और इनकी शादी चूँकि बाबा के चचाजाद भाई से हुई थी, इसीलिए
ان سے دوہرا رشتہ بنتا، لیکن عالیہ آنٹی کے سسرال والوں میں سے ان لوگوں کا کسی سے بھی میل ملاپ نہ تھا ماں سوائے فراست انکل کے، کیونکہ ایک تو عالیہ آنٹی کے شوہر تھے اور دوسرے ان کی طبیعت میں خلوص اور محبت بہت تھا۔ اس میل ملاپ کے چھوٹنے کی اصل وجہ بابا کی چاچی اماں یعنی عالیہ آنٹی کی ساس تھی۔ امی نے اسے بتاتے ہوئے کہا تھا، تمہارے بابا کے چچا کی شادی تمہاری دادی اماں نے خود اپنے ہاتھوں سے کروائی اور بیاہ کر اپنے اسی گھر میں لے آئیں جہاں وہ خود دلہن بن کر آئیں۔ چچی اماں نے تو شادی کے کچھ ہی روز بعد پر پرزے نکال لیے اور لگیں علیحدہ گھر کا مطالبہ کرنے۔ روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ابا جان نے حویلی بیچنے کے بجائے حویلی کے حصے کے لحاظ جتنی رقم ان کی بنتی تھی ان کو دے دی۔ چچا جان نے علیحدہ گھر بنایا، کاروبار شروع کیا اور نہ تجربہ کاری کی وجہ سے زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ قرض بڑھتا چلا گیا، نوبت مکان کی نیلامی تک جا پہنچی اور آخر کار وہ بھی نیلام ہو گیا۔ اب کون تھا جو اس مصیبت میں ساتھ دیتا؟ رشتہ داروں نے تو طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں، لے دے کر ایک بھائی کا ہی آسرا تھا، سو وہ بیوی اور 7 بچوں سمیت جن میں 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا دوبارہ اس گھر کی دہلیز تک جا پہنچے۔ معافی تلافی کی، ابا جان نے فراق دلی سے بھائی کو گلے لگایا، دونوں بھائی پھر سے ایک ہو گئے، ایک دوسرے پر جان دینے لگے۔ چچا جان بیوی سے زیادہ بھائی اور بھابھی بیگم کو اولویت دیتے، ان کی رائے کا خوش دلی سے خیر مقدم کرتے۔ چچی اماں نے کہاں یہ سب برداشت کرنا تھا؟ وہ دل ہی دل میں جلتی کٹتی اور ہر دوسرے تیسرے دن کسی نئے پیر فقیر کے پاس جا کر کوئی نیا تویز لے آتی اور کبھی شوہر کو پلا رہی ہوتی، کبھی بھابھی بیگم کو۔ اب خدا جانے کہ یہاں تویزوں کا اثر تھا یا اللہ کی رضا کہ چچا جان کے دل میں سرکشی نے سر ابھارنا شروع کیا اور ان کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ بھائی کے اتنے مال و دولت میں میرا کیا ہے؟ گو کہ سب کچھ لے چکے تھے، اب بھائی کی دولت ہتھیانا چاہتے تھے۔ بیوی کو بھی اپنا ہم خیال پایا تو حوصلے کو تقویت پہنچی۔ بھائی نے چونکہ ان پر اعتبار کر کے انہیں کافی سے زیادہ اختیار دے رکھا تھا، لہذا چچا جان کو کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ انہوں نے بھائی کی زمینیں بالا ہی بالا اونے پونے داموں فروخت کر ڈالیں اور کاروبار میں ہیرا پھیری شروع کر دی۔ ابا جان تو جانے کب تک بے خبر رہتے کہ ایک روز انہوں نے اپنی زمینوں پر کچھ تعمیراتی کام ہوتے دیکھا تو حیران ہوئے۔ لوگوں سے پوچھ گچھ کی، بھائی یہ تو میری زمین ہے۔ جواباً ان لوگوں نے آفس لے جا کر کاغذات دکھائے۔ ابا جان کے تو قدموں تلے زمین سرک گئی۔ جیسے تیسے گھر پہنچے، بھائی کو بلایا، پوچھا تو احسان فراموشی کی انتہا اور ان پر کیے گئے اندھا دھند اعتماد کے قتل نے ان کو زندہ درگور کر دیا۔ تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، میرے بھروسے کا خون کر دیا۔ ارے مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنے ماں جائے کے روپ میں ایک سانپ آستین میں پال رہا ہوں؟ ارے تجھے میرے بڑھاپے کا، میرے بیوی بچوں کا ذرا خیال نہ آیا؟ وہ زمین پر ڈہ گئے، دادی اماں انہیں سنبھالتی رہ گئی۔ ابا جان پر فالج کا اٹیک ہوا۔ چچا جان نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے کسی طریقے سے جعلی کاغذات تیار کروا کے ابا جان کا زبردستی انگوٹھا وغیرہ لگوا کر حویلی بھی اپنے نام کروا لی۔ چچی اماں نے مظالم کی انتہا کر دی، بلا وجہ ان کی نظروں کے سامنے ان کے معصوم بچوں کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی۔ ان ہی حالات میں دادا ابا کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کا کوئی خاص اثر نہ ہوا کسی پر، ماں سوائے اماں کے کہ وہ جیسے بھی تھے، جن حالات میں بھی تھے، سر کا سائبان تھے۔ چچی اماں کے ظلم و ستم جاری تھے۔ اماں کی بیٹی نرگس کی کلائی چچی اماں نے کھولتا ہوا پانی ڈال کر جلا دی اور گر گیا کہہ کر بریو ذمہ ہو گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بھی ان کا کیا دھرا ہے۔ اب یہ قدرت کے کام تھے کہ چچی اماں کے سارے ہی بچے کالے کلوٹے اور اللہ معاف کرے بد صورت قسم کے تھے، خاص طور پر بیٹیاں، جبکہ اماں بھی کے بچے ان کے برعکس، سیرت میں بھی اور صورت میں بھی۔ چچی اماں اسی بات سے جلتی اور کہتی، کمبخت، مٹی بھی کھائیں تو گھی شکر لگتی ہیں۔ اور پھر ایک روز چچی اماں نے انہیں ان کے بچوں سمیت دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر، ارجمند خانم، اپنے بیٹیوں کو تم ٹوکری میں ڈال کر در بدر پھرو گی تب بھی کوئی نہیں لے گا۔ تمہاری بیٹیاں شکل و صورت کے سوائے ہے کیا تم لوگوں کے پاس؟ زوردار جھٹکے سے دروازہ یوں بند کیا جیسے ان سب کی قسمت کا دروازہ بند کر رہی ہوں۔ اپنے ہی گھر سے نکالے جانے کے بعد اماں جی نے ہمت کی اور ہاتھ کان گلے کا تمام زیور فروخت کیا اور ایک چھوٹا سا مکان خریدا، لوگوں کے کپڑے سیے، محلے کے بچوں کو پڑھایا، یوں عزت کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ بچے پڑھ لکھ گئے، وقت گزرتا گیا، سارے محلے میں ان کی اچھی خاصی عزت تھی۔ بیٹیاں بہت اچھے اچھے گھروں میں گئیں۔ ہر بیٹی کی شادی پر ان کو چچی اماں کی بات یاد آئی۔ آسیہ بیگم، تم بھول گئیں، خاندانی شرافت اور سیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آج خدا کے فضل سے میری بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہیں۔
टोकरी में डालने की नौबत ही नहीं आई। शुक्र है कातिबे तकदीर तेरा कि तूने रिज़्क और मुकद्दर अपने इख्तियार में रखा, वरना तो तेरी दुनिया के लोग मुंह से निवाला छीन लेते हैं और कभी किसी को खुश ना रहने देते हैं। जाने आसिया बेगम, तुम्हारा क्या हाल हुआ होगा। कहते हैं कि बड़ा निवाला खा लो, लेकिन कभी बड़ा बोल ना बोलो। चची अम्मा की 6 बेटियों में से एक तो शादी के 3 साल बाद ही बेवा हो गई। एक ने खुदकुशी की कोशिश की, जाने क्यों बरवक्त बचा ली गई, लेकिन जहनी तौर पर माजूर हो गई। 2 बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी रह गई और कोई ना आया। चची अम्मा ने कितनों से कहा, बथेरी कोशिश कर डाली, बथेरे तवीज़ गंडे करवाए, मगर असर नदारत। मिलने जुलने वालों से अलग कह रखा था। ढके चुप्पे अल्फाज में इनकी बेटियों और अपनी बेटियों का जिक्र करती, मगर लोग जानकर अनजान बन जाते। बात सूरतों तक होती तो भी था, मगर यहाँ तो सीरतें सूरत से बढ़कर थीं। पता नहीं इन मनहूसों की किस्मत कब खुलेगी। वो बुड़बुड़ाती और किस्मत सामने खड़ी मुस्कुराती और देर तक मुस्कुराए चली रहती। अब इनके सारे बड़े बोल इनके आगे आ गए थे। 2 बेटियों की शादी हुई, जिनमें से एक तो तलाक लेकर बैठ गई कि गुनों में वो माँ पर गई थी, जबकि दूसरी बेटी इंग्लैंड सुधार गई अपने मियाँ के साथ और सुना था कि वो अपने घर में खुश है। बेटा शादी करके बीवी को लाहौर ले आया कि पागल खाने में रहना इन्हें मंजूर ना था। आखिरकार जो बोया था वही काटा। बेटियों का गम इन्हें मनो मट्टी तले दफना गया कि तौबा की मोहलत भी ना मिली। वाकई खुदा ताला बड़ा बेनियाज है और इसकी लाठी बे आवाज़ है। यूँ एक बाब ख़त्म हुआ। अब सवाए आलिया आंटी के किसी से मेल जोल ना था। मैं इनके भेजे हुए रिश्ते को हरगिज़ कबूल ना करूँगी। आप भूल गए हैं क्या कि माँ जी ने कितनी सख्ती से मना किया था आसिया बेगम के बच्चों से मेल मिलाप नहीं रखना। बिच्छू की फितरत है, इन लोगों की डंक मारे बगैर नहीं रहेंगे। अरे भाई, तुम खामखा हलकान हो रही हो। अब ज़माना बदल गया है। ना तो चची अम्मा इस दुनिया में रही और ना अम्मा जी। उमराना का खत मैंने पढ़ा है। इससे पुरानी बातों को बुला देने का कहा है और पूरे खलूस से ये रिश्ता भेजा है और इसके किरदार और चाल चलत की मुकम्मल ज़मानत दी है। अब इतने खलूस और मोहब्बत से भरी है तो हमें भी खुश दिली से इनका स्वागत करना चाहिए। बाबा सदाक के नरम दिल थे। जो कोई प्यार से बोलता इसी के हो जाते, चाहे इस नरमी से बात करने वाले की आस्तीन में खंजर ही क्यों ना हो। लेकिन उमराना आपके चचा जान की ही बेटी है। अम्मी के लहजे में खदशा बोल रहा था। अरे तुम फिक्र ना करो और खुदा पर भरोसा रखो। लड़का देख कर ही बात करेंगे ना, अल्लाह बेहतर करेगा। दूसरी शाम आलिया आंटी लड़के वाले को लेकर आ गई। अभी वो लोग शायद गेट पर ही थे कि नगार आंधी की तरह आई और इसके सर पर सवार हो गई। अरे देखो यहाँ आओ, इसने खिड़की के पास खड़े होकर बुलाया। अरे भाई इधर आओ ना ईशा। ईशा के ना हिलने के प्रोग्राम को देखते हुए वो इसे तकरीबन घसीटते हुए खिड़की की तरफ ले गई। देखो देखो, वो मौसूफ भी आए हैं। इसने ईशा को टोहका मारा तो गैर इरादी तौर पर इसने गेट की सिम देखा। वो जो कोई भी था, हकीकतन दिल धड़का गया। ऊंचा लंबा कद, क्लीन शेव, जीन्स की पैंट और बेबी पिंक कलर की शर्ट में सलीके से बाल जमाए वो सचमुच बेहद अच्छा लग रहा था। आ गया ना पसंद। निगार ने ईशा की महवियत देखते हुए इसके आगे उंगलियां चटखाई तो वो झेम सी गई और खिफत मिटाने को अब ऐसी भी कोई बात नहीं कहकर किचन में चली आई। निगार भी इसके पीछे चली आई। अच्छा तो ससुरालियों की खिदमतें हो रही हैं। सजावल ने प्लेट में से शामी कबाब उठा लिया। सजावल निगार का भाई उम्र में इन दोनों से बड़ा और आर्मी में कैप्टन था। यकीनन तुम ही ने बनाए हैं, तभी तो मज़े के हैं। इसने हाथ में पकड़ा, दूसरा कबाब भी मुंह में डाल लिया और तीसरा भी हाथ बढ़ाकर उठा लिया। भाई तुम्हारे ससुर तो यही कहेंगे कि जादू है बहू के हाथ में। इसने ऐसे चटखारा भरा कोई जैसे खट्टी चीज़ खा रहा हो। अरे अरे, तुम इंसान हो या जंगली। ईशा ने तेज़ी से खाली होती प्लेट पर नज़र डाली और चिल्लाई, लो भाई, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि जंगली भी इंसान होते हैं और ये मौसूफ़ा इंग्लैंड जाएंगी। सजी सर पकड़ कर बैठ गया। मैं असल में ये कहना चाह रही थी कि तुम इंसान हो या जंगली जानवर, मगर खाली होती प्लेट के सदमे से जानवर बोला ही नहीं गया, समझे तुम। इसकी बात का जवाब देती ईशा ने ट्रॉली सेट की और निगार को चाय ले जाने का इशारा किया। क्या क्या चाय मैं लेकर जाऊंगी? भाई वो लोग मुझे नहीं तुम्हें देखने आए हैं। निगार ने साफ इनकार किया। अच्छा, मैं कोई नहीं जा रही चाय लेकर। बाबा जान भी अंदर हैं। हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं, ईशा ने कतियत से कहा। ओके लेडीज़, डोंट वरी, हाजिर हूँ मैं मदद करने को। सजावल ने सर खाम दिया और निगार से दुपट्टा लेकर अच्छी तरह से सर पर जमाया और थोड़ा सा घूंघट निकाल कर धीरे धीरे ट्रॉली धकेलने लगा। वो दोनों मारे हैरत मुंह खोले से देखती रहीं।
براؤن کلر کے شلوار سوٹ پر نگار نے فیروزی دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے وہ عجیب لگ رہا تھا۔ ان دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ اسی طرح دوپٹہ جمائے ٹرالی گھسیٹتا ڈرائنگ روم تک جا پہنچا۔ سجی نہیں، عیشا نے ہنسی رو کر اسے تنبیہ کی۔ ڈونٹ وری یار، آرمی والے ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ ارے ارے یہ کیا؟ تائی جان سمیت سب کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ بس تائی اماں، دونوں لڑکیاں پہلے آپ کر رہی تھیں تو سوچا یہ فریضہ کیوں نہ میں ہی انجام دوں، اس نے وضاحت کرتے کہا۔ ویسے کیسی لگ رہی ہوں؟ میرا مطلب ہے کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ ایک ادا سے گھونگھٹ ہٹا کر بولا تو ڈرائنگ روم بے ساختہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ جانے سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ خاتون ذرا کی ذرا عیشا کے پاس آئیں اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ رکھ دیے۔ دوسرے ہی روز ان کا فون آ گیا۔ انہیں عیشا بے حد پسند آئی تھی اور اب وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ نکاح کے لیے کوئی مناسب دن مقرر کیا جائے، مگر اتنی جلدی؟ بھابھی، آپ بھیا سے بات کر لیں، اصل میں ان لوگوں کو واپس جانا ہے، اسی لیے ذرا جلدی کر رہے ہیں، آپ تسلی سے بات کریں، میں پھر فون کروں گی۔ بابا جان اور امی کے مابین شاید اسی مسئلے پر بات ہو رہی تھی۔ وہ بابا کو دودھ دینے آئی تو غیر ارادی طور پر دروازے پر رک کر سننے لگی۔ بیگم، ہماری بیٹی یقیناً خوش رہے گی، تم اپنے دل سے تمام خدشات نکال دو، لیکن احمد، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، اسے بھی ہم اتنی دور بھیج دیں، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھو، جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہونا ہی ہے نا، یہاں اس کا نصیب ہے، وہاں اسے جانا ہوگا۔ ویسے تم ایک بار بیٹی سے پوچھ لو، اسے کوئی اعتراض تو نہیں؟ بابا نے امی کو تاکید کی۔ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنے والی۔ امی کے لہجے میں ایک مان تھا۔ وہ چائے کا مگ واپس لے آئی اور کچن میں ڈھانپ کر رکھ دیا کہ اسے اسی وقت بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، اور پھر امی کے پوچھنے پر اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر گویا رضامندی کا اظہار کیا۔ امی نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر دونوں طرف سے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نکاح میں ابھی ایک دو روز باقی تھی کہ نگار نے ضد کر کے ڈھولک منگوائی اور محلے کی لڑکیوں اور فرینڈز کے ساتھ خوب شور کے ساتھ گانے شروع کر دیے، اور ان سب کے بیچ سجاول نے وہ ادھم مچایا کہ خدا کی پناہ، جہاں کہیں بھی عیشا پر نظر پڑتی تو وہ شروع ہو جاتا: میری پیاری بہنیاں بنے گی بھوتیا، ڈر کے جائیں گے دولہے راجا، سجی راجا بجائے گا باجا، تم تو کہیں سے بھی آرمی والے نہیں لگتے، وہ ضد ہو کر کہتی۔ تو کیا آرمی والوں کے 2 سینگ، 1 دم اور 4 ٹانگیں ہوتی ہیں؟ وہ بھی کہاں کم تھا۔ او نہیں، عیشا نے اس کا بغور جائزہ لیتے کہا، میرا خیال ہے کہ تم 1 دم اور 4 ٹانگوں کے بغیر بھی بندر ہی لگتے ہو، ان لوازمات کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تمہیں، وہ بڑے آرام سے بولی۔ ارے تمہیں تو ابھی سے ہر کسی میں اپنے ان کی جھلک دکھائی دینے لگی ہے، مانا کہ ان کی شکل ضرور ملتی ہے، لیکن دیکھو اس کا یہ مطلب بھی نہیں۔ اب کل کو اگر تمہیں سرے راہ کوئی بندر نظر آ گیا تو تم تو اجی سنتے ہو کہہ کر پیچھے دوڑ پڑو گی۔ سجاول نے دانتوں میں انگلی دبا کر کچھ اس طرح کہا کہ دور بیٹھی امی اور خالہ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عیشا نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے چپل اٹھائی، مگر کیپٹن سجاول علی گیلانی چپل کھانے والوں میں سے ہرگز نہ تھا۔ سو یہ جا وہ جا۔ نکاح کی رسم چونکہ قریبی حال میں ادا ہونا تھی، اس لیے سب ہال میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لائٹ اور ڈیپ فیروزی کلر کے خوبصورت کام والے غرارے سوٹ میں وہ باقاعدہ دلہن بنی بے حد اچھی لگ رہی تھی، اور نگار کئی بار اس کے کان میں کہہ چکی تھی، عیشا، سچ دیکھنا کیا آفت ڈھا رہی ہو؟ اور دولہے بھائی بھی، ہاں ریلی، کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے، بہت لکی ہو تم جو اتنا خوبصورت شوہر پایا ہے۔ یہ مصباح تھی، اس کی کزن، سب اس کی قسمت پرش کر رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کو نیا سر عطا ہو گیا، گو کہ اس کی رخصتی اس کے انگلینڈ کے لیے کاغذات تیار ہونے اور ویزا لگنے پر قرار پائی تھی، لیکن دل اداس ہو رہا تھا، آنکھیں بھر بھرا رہی تھیں، سجی آس پاس ہی منڈلا رہا تھا۔ یار نگار، یہ اپنی عیشا تو اچھی خاصی خوبصورت نکلی، میں تو کالی کلوٹی سمجھ کر لفٹ نہیں کرواتا تھا، وہ اس کی سانولی رنگت پر چوٹ کر رہا تھا، میں تو مارا گیا دھوکے میں، کاش کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا، دیکھو اب بھی کچھ نہیں بگڑا، چلو میرے ساتھ بھاگ چلو۔ اس نے موقع غنیمت جان کر عیشا کا ہاتھ پکڑا۔ ارے ارے، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، اب یہ محترمہ آپ کے کسی کام کی نہیں رہی، سمجھے میرے بولے بھیا، اور اب آپ جائیے یہاں سے، چلیے۔ نگار اسے زبردستی باہر نکال کر برائڈل روم کا دروازہ بند کر دیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں باعوض
75,000 सिक्का राजुल वक्त इसकी किस्मत की डोर हमायूं कमाल के हाथों में थमा दी गई। जाने क्या था निकाह के इन दो बोलों में कि पल में इसे अपने पराये और बेगाने लगने लगे और वो हमायूं कमाल की हो गई। फिर निगार और दूसरे कज़न इसे दोनों तरफ से थामे हुए अंदर हॉल में ले आईं और इसको हमायूं कमाल के पहलू में बिठा दिया गया। कैमरों की चकाचौंध शुरू हो गई। मूवी कैमरे स्टार्ट हो गए और फिर डिनर के बाद रफ्ता रफ्ता हॉल खाली हो गया। बुजुर्ग हजरात किसी संजीदा गुफ्तगू में उलझे थे। अब स्टेज पर चंद कज़न ही बाकी रह गए। अरे भाभी आप अरे भाई आप ही की चीज़ हैं, यूँ चोरी चोरी क्यों देख रहे हैं? यासिर और बिलाल के साथ खड़े सजावल ने दूसरी या शायद तीसरी बार हमायूं की चोरी नोट की और करीब आकर बोला, तो ये है यार, तुम्हारी नज़रें तो बहुत ही तेज़ हैं। हमायूं कुछ झीम से गए। अरे भाई इनका क्या है, इनकी तो निगाहें कहीं और निशाना कहीं और होता है। ये सबा थी जी, और आप ज़रा बच कर ही रहिएगा, कहीं निशाने की लपेट में ना आ जाएं। सबा को फ़ौरन ही टका सा जवाब देकर वो हमायूं की तरफ मुड़ गया। सबा खसियानी हो गई। जी नहीं, अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं। खसियाहट पर काबू पाने में बिलाकर वो कामयाब हो गई। इतनी भी नहीं है मतलब क्या? यानी कि इससे भी ज़्यादा हैं। सजावल और सबा की नोक झोंक जारी थी। इनकी नोक-झोंक से डिस्टर्ब हुए बगैर हमायूं की पुरशौक नज़रें इसी पर जमी थीं। दबी दबी मुस्कुराहट के साथ इसकी हर हरकत को बगौर तक रहे थे या फिर शायद इसकी सोच की गहराइयों को नाप रहे थे। और वो जो सर झुकाए जाने क्या सोच रही थी, बिल्कुल गैर इरादी तौर पर इसकी नज़रें हमायूं की जानिब उठी और इन्हें अपनी तरफ देखता पाक कर जैसे उठी थी वैसे ही झुक गईं। उफ, किस कदर बोलती हुई आंखें हैं। और सजावल ने इस खूबसूरत मंजर को कैमरे में कैद किया। मुंह हाथ धोकर चेंज करके वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ बैठी तो जैसे सब कुछ नया नया सा लगने लगा। बालों में कहीं कहीं अफशा अटकी हुई थी। चेहरे की चमकती रंगत और आंखों में कच्चे कांच ख्वाबों का खमार एक अजीब और अनोखा सा एहसास था। आज पहली बार वो खुद को किसी और के हवाले से देख रही थी। अचानक आईने में कहीं से वो बोलती दो आंखें आईं तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बिस्तर पर आकर लेट गई। तो ईशा गिलानी, आज से तुम हमायूं कमाल की हो गई। फिर देर तक वो इस नए बंधन और हमायूं कमाल के बारे में सोचती रही। मैं इसकी खुशगुमान आंखों में देखती हूँ और मुस्कुरा कर सोचती हूँ, ज़मीं यकलक कितनी खूबसूरत हो गई है। अगले रोज़ ईशा के अम्मी बाबा और हमायूं के घर वाले निगार के घर खाने पर मौजूद थे। ईशा तो नहीं जा रही थी, मगर सजावल और निगार ने डराया धमकाया कि देखो, फिल्मों ड्रामों और अफसानों में ऐसा होता है कि जब हीरोइन घर पर अकेली हो तो हीरो ज़रूर आता है और फिर वो जो कुछ कर सकता है। हीरो जो हुआ, हो सकता है कि हमायूं भी इधर अपनी मनकूहा के पास आ जाए। गर्जिया के उन्होंने ऐसा नक्शा खींचा कि वो जल्दी से तैयार हो गई। वो लोग वक्त से पहले पहुंच गए। हमायूं के घर वाले अभी तक नहीं आए थे। अंकल, बाबा, अम्मी और आंटी शायद कल के फंक्शन के बारे में बातें करने लगे कि निगार के साथ ही वो किचन में आ गई। सजावल शायद घर पे नहीं था। यही देखो, तुम्हें यहाँ आराम फरमाने के लिए नहीं बुलाया, समझी तुम? उठो और मेरी मदद करो। इसे आराम से बैठा देख कर निगार जल कर फटी। अब भला एक दिन की दुल्हन काम करती हुई अच्छी लगेगी? ईशा ने मासूमियत से कहा। दुल्हन और दुल्हन बहनियाँ, इनके दुल्हन बनना इनके सामने। अभी तो तुम फटाफट चूल्हा संभालो, उठो और बिरयानी का मसाला देखो और इनके मैदे से गुजर कर दिल तक जाने वाला रास्ता ढूंढो, वरना चले जाएंगे तो हसरत रह जाएगी। निगार की जुबान के साथ हाथ भी तेज चल रहे थे। क्या वो भी आएंगे? नहीं, वो वहाँ घास खाएंगे। भाई जाहिर है कि ये डिनर है और इन्हीं के एजाज़ में। राजदारी से इसके करीब आते हुए निगार ने कहा, राज की बात बताऊं, तुम्हें भी हमने इन्हीं के इसरार पर यहाँ आने पर राज़ी किया है। हाय निगार, मैं कैसे सामना करूँगी इनका? क्यों, तुमने इनकी भैंस चुराई है? नहीं ना, तुम समझो, वो मुझे शर्म आएगी ना। ईशा ने एक अदा से अपने दुपट्टे को दांतों में दबा कर कहा। अब तुम 1965 की हीरोइन बनने की नाकाम कोशिश नहीं करो। निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त तो शर्म नहीं आई, और अब? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें होमी भाई कैसे लगे? शिमला मिर्च में कीमा भरते हुए निगार बिरयानी के लिए चावल निकालती ईशा से पूछने लगी। सच बताऊं, बज़ाहिर देखने में अच्छे, हैंडसम और स्मार्ट। अब मन के अंदर क्या है कौन जान सकता है। और फिर निगार, वहाँ इंग्लैंड में भी तो लड़कियाँ होंगी ना, तो फिर यहाँ मेरा इंतखाब? इसने किसी सोच में खोए खोए कहा। अरे तुम तो पागल हो बिल्कुल। वो जितने हैंडसम और स्मार्ट ऊपर से नज़र आते हैं, यकीनन अंदर से भी वैसे ही होंगे। डोंट वरी। और बेवकूफ़, वहाँ की लड़कियाँ फ्रेंडशिप के लिए हो सकती हैं, घर बसाने के लिए नहीं। और तुम सारे
اندیشے رفع دفع کر دو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یہ سب کچھ جلدی جلدی کرو ورنہ سجاول آ گیا تو کچھ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوگا، زج کر کے رکھ دے گا تمہیں۔ پھر وہ دونوں جی جان سے کام کرنے لگ گئیں۔ آنٹی نے کچن کے 1-2 چکر لگائے، پتیلیوں کے ڈھکن اٹھائے اور ان کی کارکردگی سے مطمئن ہو کر چلی گئیں۔ مہمان آ چکے تھے، تقریباً سب کام مکمل ہو چکا تھا، بس سلاد رہ گیا تھا، اس لیے نگار کو جلدی جلدی اندر بھیجا، مبادا کہ ان میں سے کوئی اس سے ملنے ہی چلا ہے۔ عشا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر الماری سے برتن نکالے، صاف کیے اور ایسے ہی ٹیبل پر رکھ دیے، اور اب وہ رشین سلاد کے لیے کریم نکال رہی تھی اور ذوق و شوق سے گنگنانے لگی۔ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب نگار ہمایوں کو کچن کے دروازے تک چھوڑ کے گئی اور کب سے وہ اسے مسلسل گنگناتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بھئی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آنے سے گریزاں ہیں اور دشتے تنہائی میں ہم سے باتیں کرتی ہیں۔ ہمایوں اس کی تنہائی میں مکھل ہوتے ہوئے بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھ گئے تو وہ ان کی آواز سن کر چونکی اور مڑی تو سامنے بیٹھا دیکھ کر بری طرح گھبرائی۔ آپ لفظ میں جیسے معلق ہو کر رہ گئی۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ میرا مطلب ہے آپ اندر چل کر بیٹھے نا، تھوک نکلتے ہوئے آخر اس نے کہہ دیا۔ جی مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ انہوں نے شرم اور گھبراہٹ سے لبریز اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ اس طرح وارفتگی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ اس سے مزید کچھ بولا نہ گیا۔ ابھی وہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ انہوں نے دوسری کرسی گھسیٹی۔ اچھا آپ یہاں آئیے اور بیٹھیے۔ عشا کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ ہائے اللہ اب کیا ہوگا؟ ڈونٹ بی سلی عشا، آپ خود اعتمادی بحال کرو، وہ تمہیں کھا نہیں جائے گا، اور پھر تمہارا اس کا رشتہ بھی تو اٹوٹ ہے، ڈھنگ سے بیٹھ کر سن لو کیا کہتا ہے، اس نے جیسے خود سے کہا اور دھیرے دھیرے چل کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے تو آپ کو زندگی کا نیا سفر مبارک، اور سفر تو ابھی شروع نہیں ہوا مگر سفر کی بنیاد ضرور پڑ چکی ہے، اور کہتے ہیں کہ سفر اچھا گزرتا ہے اگر ہم سفر من چاہا ہو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی ہمراہی میں میری تباہی ہے۔ سجاول نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے ہمایوں کا جملہ اچک لیا۔ عشا جھیم سی گئی۔ وہ بھی خجل ہوئے۔ یار تم بھی کسی بلائے ناگہانی سے کم نہیں، وقت دیکھتے ہو موقع بس ٹپک پڑتے ہو، بلائے ناگہانی جو ہو وہ وہیں ان کے پاس بڑے مزے سے بیٹھ گیا۔ آپ کی کائنڈ انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ میں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہوں آپ کو بلانے کے لیے، کیونکہ انکل فکر مند ہیں کہ میرا لاڈلا کہاں گیا۔ اب انہیں کیا پتا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ توبہ ہے بہت بولتے ہو تم، عشا نے کچھ جھیمتے ہوئے اور کچھ مسکراتے ہوئے کہا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں انکل آنٹی سے اجازت لے کر عشا سے بات کر رہا ہوں، اور دیکھو سجی پلیز یہ بہت مشکل سے ہاتھ آئی ہے، تم کچھ بات کرنے دو نا۔ ہمایوں نے التجا کی۔ ضرور ضرور، آپ بلا جھجک اپنی بات جاری رکھیں۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اور ہاں میری فکر نہ کریں، میں اونچا سنتا ہوں اور میری قریب کی نظر کمزور ہے، اس لیے میں نزدیک کی چیزیں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مکمل شرارت کے موڈ میں تھا۔ عشا زیر لب مسکراتی رہی اور ہمایوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو ان کو؟ چلو اٹھو باہر نکلو۔ نگار نے سجی کا بازو پکڑا اور اسے اٹھا کر باہر لے گئی۔ چلو تو جاتا ہوں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ مجھے تھوڑا مشاہدہ کر لینے دیتے، آخر کو کل میرے سہرے کے پھول کھلیں گے۔ وہ بڑبڑاتا رہا۔ سجاول، نگار نے آنکھیں نکالی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا اوکے اوکے کہتا باہر نکل گیا تو ہمایوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی ہمایوں بھائی یاد رکھیے گا میں ڈنر لوں گا۔ ابھی انہوں نے بات شروع ہی کی تھی کہ سجاول نے دروازے سے منہ اندر کر کے کہا اور جلدی سے رفو چکر ہو گیا۔ ہمایوں نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں موند لی۔ چند ساتیں یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئیں۔ عشا نے ان کی طرف دیکھا۔ بلیک پینٹ اور بلیک براؤن لائننگ والی شرٹ میں آنکھیں موند کر شاید کچھ سوچتے ہوئے وہ سچ مچ بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ کل تک ہم اجنبی تھے مگر اب ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہو گئے۔ کیا ہوتا ہے نکاح کہ ان دو بولوں میں وہ جو بالکل انجان ہوتے ہیں آپ کی رگ جاں سے قریب تر ہو جاتے ہیں، ایک پل میں اپنا کر لیتا ہے، اپنا ہو جاتا ہے۔ پھر کیسا لگا میں آپ کو؟ اچانک انہوں نے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ بتائیے نا کیسا لگا آپ کو؟ وہ کچھ آگے جھک گئے۔ عشا بد دستور خاموش رہی۔
اچھا یوں کریں کہ مجھے اپنی آنکھوں میں دیکھنے دیں، مجھے معلوم ہو جائے گا۔ چلیں جلدی کریں۔ وہ بضد تھے۔ عیشا نے لمحے بھر کو آنکھیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور ان کی آنکھوں میں مچلتے جذبات کی تاب نہ لا کر دوبارہ جھکا لیں۔ گڈ، آپ کی آنکھوں نے تو یہ سب کہہ دیا جو آپ نہیں کہہ پائیں۔ پھر ہمایوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی۔ اوہو، مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی غلط حرکت نہیں کر رہا۔ اب آپ پر میرا قانونی اور شرعی حق ہے۔ وہ بھلا کیا کہتی؟ صحیح تو کہہ رہے تھے۔ ہمایوں سو خاموش رہی مگر چہرے پر شفق پھوٹ پڑی۔ ہمایوں نے جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور ایک انتہائی قیمتی اور خوبصورت سونے کا نازک سا بریسلیٹ اس کی کلائی میں ڈال کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ عیشا نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ اس کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ کہیے، پسند آیا ہمارا تحفہ؟ جی، بہت خوبصورت ہے۔ وہ لاشعوری طور پر بریسلیٹ پر ہاتھ پھیرتے آہستگی سے بولی۔ اسے اپنی کلائی میں رہنے دیجیے گا، یہ سمجھ کر کہ آپ کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے۔ میں نے آپ کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ ابھی ہمایوں کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ نگار دور سے بولتی ہوئی اندر آئی۔ ہمایوں بھائی پلیز، اب تو پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے ہیں۔ اوکے ڈیئر سسٹر، آپ کھانا لگائیں، میں ذرا سجاول کو دیکھ لوں۔ کہاں ہے موصوف؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ اوپر اپنے کمرے میں پائے جاتے ہیں۔ نگار، آپ کا بہت شکریہ۔ انہوں نے جاتے ہوئے عیشا پر گہری نظر ڈالی۔ اچھا، اب تم جلدی سے بتاؤ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ نگار نے بےتابی سے پوچھا۔ جواباً عیشا نے مسکراتے ہوئے کلائی آگے کر دی۔ ہائے، کتنا خوبصورت ہے نا؟ نگار نے ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ نا، کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارنا ہے۔ عیشا ہنستے ہوئے گنگنانے لگی۔ نگار نے زوردار دھموکا رسید کیا۔ مرو تم، نہ بتاؤ، میں خود ان سے پوچھ لوں گی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، اس نے ہنس کر کہا تو نگار نے اسے منہ چڑھاتے ہوئے کھانا نکالنے لگی۔ ان لوگوں کے جانے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ اس دوران 1-2 بار ہمایوں کا فون بھی آیا کہ وہ اس کے ساتھ باہر گھومنے چلے، لیکن اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ لاکھ وہ قانونی اور شرعی حقدار، لیکن رخصتی سے پہلے ان کے ساتھ گھر سے باہر جا کر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ نگار اور سجاول نے بھی اصرار کیا لیکن وہ راضی نہ ہوئی۔ اس نے اپنے اوپر خود ہی ایک حد لگائی اور وہ کسی بھی صورت یہ حد توڑنا نہ چاہتی تھی۔ جانے سے 1 روز پہلے امی بابا کی اجازت سے وہ اس کے کمرے میں چلے آئے۔ وہ اپنی ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے دستک پر دھیان نہیں دیا۔ ہمایوں اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور اسے لکھتا دیکھتے رہے۔ وہ مسلسل لکھے جا رہی تھی۔ کہیں تم بے وفا نہ ہو جانا، تم کہیں بے وفا نہ ہو جانا۔ اب وہ اسی مصرے کو بار بار لکھ رہی تھی جیسے کسی ذہنی کشمکش کا شکار ہو۔ اتنی بے اعتباری کیوں؟ ہمایوں نے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم چونک کر سیدھی ہوئی۔ ارے آپ بیٹھیے نا۔ اس نے بیڈ کے سامنے پڑے کاؤچ کی طرف اشارہ کیا مگر وہ بددستوری اس کی رائٹنگ ٹیبل کے پاس کھڑے رہے۔ تو پھر بے اعتباری کی وجہ بیان نہیں کیا آپ نے؟ مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ وہ بہت نرم لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ نہیں تو ایسی بات نہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں، لیکن میرا یقین کرو عیشا، میں تمہارے دل میں جنم لینے والے تمام خدشات اور اندیشے بے بنیاد ثابت کر دوں گا۔ وہ ایک دم آپ سے تم پر آئے۔ اسے یہ اچھا لگا۔ انہوں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پلنگ پر بٹھایا اور خود پاس پڑے کاؤچ پر بیٹھ گئے اور بات جاری رکھی۔ بہت جلد تمہارے کاغذات تیار ہو جائیں گے، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ تم بالکل پریشان نہ ہونا۔ کل تک ہم ایک دوسرے سے انجان تھے، لیکن اب ہمارے راستے، ہماری منزل ایک ہے۔ ٹھیک ہے کہ وقتی طور پر ہم ایک دوسرے سے ضرور دور ہوں گے، لیکن ذرا سوچو، ایک زمین پر رہ کر میلوں اور کوسوں کی دوری محبت کو شکست دے سکتی ہے؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہجر چاہے کتنا ہی کڑا کیوں نہ ہو، چاہتے اور ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمارے دل اس دوری کے باوجود بھی ایک ساتھ دھڑکیں گے، ہمارے خوابوں کے آئینوں پر ایک دوسرے کے رنگوں کا عکس اترا کریں گے، اور میری روح کسی بادل کی طرح تمہاری یادوں کی نمی سنبھالے بے چینی سے ادھر ادھر بھاگتی پھرے گی۔ اس کے لہو کی گردشوں میں ایک رقص بے صدا جاری تھا۔ لفظ تھے کہ جادو، کوئی جسم کے اندر بڑی گہری مہارت سے آہستگی سے اس ادا سے پاؤں رکھتا تھا کہ باہر کا طلسم خاموشی پہلے کی صورت دم بخود رہتا، مگر اندر گھنگروؤں کی آبشار میں سماعت پھول کی پتی کی صورت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے جیسے سحر زدہ سی بیٹھی تھی۔ تبھی انہیں شاید اس کی حالت زار پر رحم آیا کہ وہ ہلکے پھلکے آہستہ آواز میں بولے۔
اچھا یہ بتاؤ مجھے یاد کرو گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور خط لکھو گی؟ ابھی وہی اس ششو پیج میں تھی کہ کیا کہے کہ انہوں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اچھا چلو فون پر بات تو کرو گی نا؟ اوکے اوکے یار، ویسے کبھی کبھی خط لکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اچھا ایئرپورٹ پر آؤ گی نا؟ نہیں، میں آپ کو یہیں سے خدا حافظ کہوں گی، وہاں پر سب لوگ ہوں گے، مجھے شرم آئے گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ اوکے اب میں ذرا انکل کے پاس بیٹھتا ہوں اور آپ اچھی سی مزیدار قسم کی چائے پلا دیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اور دیکھو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک مجھے بتانا، یقین کرو مجھے بے حد خوشی ہوگی، اور اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے اچانک اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے اور پیچھے مڑ کر دیکھے بنا کمرے سے نکل گئے۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، پھر دھیرے دھیرے پگھلتی آئینے کے سامنے آئی۔ نرم چاہتوں میں گدا وہ لفظ اس کی جبیں پر جیسے مہک رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اس جگہ پر انگلیاں پھیری اور بہت خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپایا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے، امی بابا اور عالیہ آنٹی وغیرہ سب لوگ انہیں سی آف کرنے گئے۔ شروع میں تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو، یا پھر جیسے اس کی ذات میں کوئی کمی ہو، کوئی ادھورا پن۔ وہ بارہا ہمایوں کے بارے میں سوچتی، کسی کام میں دل نہ لگتا۔ اس کی باتیں دہرانا اور بیتے لمحوں کو نئے سرے سے یاد کرنا اس کا مشغلہ بن گیا۔ جاتے ہی ہمایوں نے فون کیا، پھر تقریباً ہفتے یا 15 دن بعد ان کا فون آ جاتا۔ ہمایوں نے وہاں پر اس کی مائیگریشن کے سلسلے میں اپلائی کیا ہوا تھا۔ پھر وہ اسے اپنی بےتابیوں کے داستان سناتے تو وہ مسکرا جاتی۔ دن ایسے ہی گزرے کہ پتہ نہ چلا، 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کی بےتابیوں کو جیسے قرار آتا گیا۔ یاد تو وہ انہیں اب بھی کرتی، مگر ذرا متانت کے ساتھ۔ نگار نے گریجویشن کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا، سجاول ٹرانسفر ہو کر کراچی چلا گیا۔ سب اپنے طور پر مصروف ہو گئے، زندگی پر جیسے ایک جمود سا طاری ہو گیا، تو اس نے بھی وقت گزاری کے لیے قریبی اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ شروع میں تو نیا پن محسوس ہوا، مگر پھر وہی لگی بندی روٹین سے سب کچھ ہونے لگا۔ بس ہمایوں کا فون آتا تو اس میں جیسے نئی سی جان پڑتی۔ امبیسی سے بھی اسے چند لیٹر موصول ہو چکے تھے، یہاں پر اس کی فائل کھل چکی تھی۔ انہوں نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا، پھر اس کا میڈیکل ہوا۔ وقت اس قدر تیزی سے گزرتا چلا گیا گویا پر لگائے اڑ رہا ہو، پتہ بھی نہ چلا، اور 3 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ اسی دوران انگلینڈ سے ہمایوں کے والدین کا خط موصول ہوا کہ ہم لوگ عشاء کی رخصتی کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال تو ہمایوں نہیں آ سکتا، ہم اپنے چند قریبی عزیزوں کے ساتھ رخصتی کروائیں گے، اور جب مرزا مل جائے گا تو اسے ساتھ لے جائیں گے۔ جب تک وہ کوئٹہ میں ان کی بہن ہمایوں کی پھوپھی کے گھر رہے گی۔ امی بابا دونوں ہی رخصتی کے اس طریقے کے خلاف تھے، اور ویسے بھی دلہا کے بغیر دلہن کی رخصتی، یہ تو عجیب سی بات تھی۔ بابا نے انہیں خط لکھ دیا کہ اس طرح سے کرنا تو ممکن نہیں۔ ہاں ہمایوں آپ لوگوں کے ساتھ آئے تو جب کہیں گے ہم رخصتی کر دیں گے۔ عشاء آپ ہی کی امانت ہے۔ بابا کو خط لکھے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن جواب ان لوگوں کی طرف سے نہ آیا۔ انہوں نے چپ سادھ لی تھی۔ اس روز امی بابا پڑوس کی تقریب میں گئے تھے کہ ہمایوں کا فون آیا تو وہ جیسے کھل اٹھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ ہمایوں کے انداز میں گرم جوشی اور والہانہ پن نہ تھا۔ نہ جانے کیوں اس سے زور دے کر کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے والدین کو سمجھائے اور انہیں اسی بات پر راضی کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن کیوں؟ آپ بھی ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے یہ سب؟ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے حالات کے لیے تیار کرو اور مائنڈ میں رکھو، ایسے حالات کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ ہمایوں پلیز! وہ کریڈل پر ہاتھ مار کر چلا رہی تھی، لیکن لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ وہ وہیں کارپٹ پر نڈھال بیٹھ گئی۔ آخر کیوں؟ اس کے لہجے میں بے اعتنائی تھی۔ آخر کیوں یہ لوگ ہمایوں کے بغیر رخصتی کرنے پر اتنا زور دے رہے تھے، اور ہمایوں بھی؟ کیا یہ وہی ہمایوں تھے جن کے کیے گئے خوبصورت وعدوں کے سحر میں وہ آج تک تھی؟ وہ ہر پہلو سے سوچ کر تھک گئی، مگر اسے اپنی دانست میں کوئی وجہ سمجھ نہ آئی۔ امی کو بھی اس نے فون کے متعلق بتایا، وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے، جیسے کسی موجیں مارتے سمندر کی خاموشی میں پڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ اسی دوران اس کا ویزا ایشو ہو گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ امی بابا بھی خوش تھے۔ بابا نے ان لوگوں کو کہا کہ ویزا مل گیا ہے، آپ لوگ اپنے آنے کے متعلق بتائیں، لیکن وہاں سے جواب نہ آیا۔ سبھی لوگ پریشان تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوا۔ کبھی خیال آتا کہ ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ، لیکن دل ان سب پہلوؤں کو رد کرتا اور دل کہتا کہ کوئی بات ہے ضرور، بلا وجہ نہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہی تو سمجھ سے بالا تر تھی۔
ابھی ویزا ایشو ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ ایمبیسی سے لیٹر موصول ہوا کہ آپ اپنا ویزا کریکشن کے لیے ایمبیسی لائیں۔ وہاں پر انہوں نے اس کے سامنے اس کے ویزے پر ریڈ لائن لگا دی اور تعصب بھری نظروں سے اس کی سمت دیکھا۔ محترمہ، ہمیں افسوس ہے۔ جی کیا مطلب؟ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کا ویزا کینسل کرنا پڑ رہا ہے۔ کینسل؟ لیکن کیوں؟ دیکھیے محترمہ، وہاں سے مسٹر ہمایوں کمال نے آپ کی فائل بند کرا دی ہے اور انہوں نے ہی آپ کا ویزا بھی کینسل کروایا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمایوں تو جی، ہم نے وہاں سے باقاعدہ تصدیق کے بعد ہی آپ سے ویزا منگوایا ہے۔ اس دوران اگر آپ انگلینڈ پہنچ بھی جاتی تو آپ کو ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو وہاں بلانا نہیں چاہتے، ورنہ اس طرح ویزا کینسل کروا دینا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کے والدین نے شاید رشتہ طے کرتے وقت کوئی چھان بین نہیں کی، ورنہ آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آئی ایم سوری۔ آفیسر نے اچھی خاصی لمبی گفتگو کی، لیکن وہ کچھ سن ہی کہاں رہی تھی۔ وہ تو سن بیٹھی تھی۔ آفیسر نے ایک بار پھر معذرت کی اور وہ چپ چاپ کسی معمول کی طرح کھڑی ہوئی۔ اسے نہیں خبر کس طرح وہ وہاں سے باہر نکلی اور کس طرح خاموشی سے بابا کے ساتھ گھر چلی آئی۔ امی بابا بھی سکتے میں آ گئے۔ عالیہ آنٹی کو فون کر کے بلوایا۔ انکل تو گھر پر نہ تھے، البتہ آنٹی نگار کے ساتھ چلی آئیں۔ یہ سچویشن انہیں بھی پریشان کر گئی، لیکن امی بابا کو تسلیاں دینے لگی۔ وہ کہ یہ تسلی دینا بیکار تھا، لیکن اس وقت شاید انہیں اسی کی ضرورت تھی۔ عشا مسلسل روئے جا رہی تھی اور نگار اسے چپ کروا کے تھک گئی۔ بس کرو، کیا ہو گیا ہے یار؟ دیکھو چپ ہو جاؤ، ورنہ میں بھی رو دوں گی۔ نگار، ہمایوں نے ایسا کیوں کیا؟ ٹیک اٹ ایزی۔ ہو سکتا ہے ہمایوں نے نہ کروایا ہو، یہ کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے۔ نگار نے کچھ اتنے اچھے انداز میں تسلیاں دی کہ اس کے بہتے اشک تھم گئے، لیکن اشکوں کا یہ سمندر اس روز پوری شدت سے بہہ نکلا جب اس کے دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہ لفافہ چاک کیا جس میں اس کی بربادی کا پیغام تھا۔ پھر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہمایوں نے بلا جواز، بنا کسی تمہید کے وہ سب کر دیا جو حلال اور جائز ہوتے ہوئے بھی خدا اور اس کے نبی کے نزدیک ناپسندیدہ ترین عمل ہے، جس پر عرش الہی لرز جاتا ہے، فرشتے ملامت کرتے ہیں اور یہ معاشرہ تو طلاق یافتہ کو معاف نہیں کرتا۔ امی بابا جیسے ڈھہ گئے۔ کیسا ظلم ہو گیا تھا ان کی بے گناہ بچی کے ساتھ۔ میں کہتی تھی نا، جلد بازی نہ کریں، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ بہن کی محبت اس قدر گالی بائی کہ بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ پلیز مجھے کچھ سوچنے دیں، بابا نے ہاتھ اٹھا کر ٹوٹے لہجے میں کہا۔ ارے اب سوچنے کا وقت ہے ہی کہاں، مجھے یہی خدشہ تھا۔ میرا دل کہتا تھا یہ ضرور عمرانہ کی کوئی چال ہے، ورنہ وہ ہمارے لیے کبھی اتنی مخلص نہیں ہو سکتی۔ ماں کی ڈنگ مارنے والی فطرت تھی تو بیٹی میں یہ خصلت کیسے نہ آتی؟ ہاں شاید تم ٹھیک کہتی ہو، اماں اسی لیے منع کرتی تھیں کہ ان سے دور رہنا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر وہ خلوص نیت سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو ہمیں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میری اعلیٰ ظرفی میری بیٹی کی خوشیوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ عشا، بیٹا عشا، وہ اچانک اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں، معاف کر دو میرے بچے۔ اتنے لمبے چوڑے بابا اس کی پیشانی چوم کر بے اختیار رو پڑے۔ نہیں بابا، جو کچھ ہوا وہ میرے نصیب میں لکھا تھا، مقدر کی سیاہی ہے، اس میں آپ کا کوئی دوش نہیں۔ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ بابا کا ہاتھ چومتی رہی اور روتی رہی۔ یہ تو اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ دن ایک دم بہت سے بوجھل ہو گئے اور وہ ہنستا مسکرانا شاید بھول گئی۔ حزن اور ملال سے اس کے چہرے کی رونق جاتی رہی۔ اس واقعے کے بارے میں سب ٹیچرز کو علم ہو چکا تھا۔ اس نے اسکول چھوڑ دیا اور ان کی ہمدردیوں میں لپٹے طنز اس کو برداشت نہ ہوتے تھے۔ ایسے میں نگار بھی یہاں نہ تھی جو اس کا دکھ اس کے ساتھ شیئر کرتی۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ چند سالوں میں سجی سے اس کی تفصیلی ملاقات نہ ہوئی۔ جن دنوں اس کے ویزے کے سلسلے میں انٹرویو ہو رہے تھے وہ آیا تھا اور اسے ہمایوں کے سنگ خوش رہنے کی ڈھیروں دعائیں دے گیا۔ ہاں تم کیا جانو سجی کہ ہمایوں کے حوالے سے میں نے دکھوں میں لپٹی اتنی خوشیاں سمیٹی ہیں کہ اب تو ان کے بوجھ سے آنچل بھی تار تار ہو گیا۔ دن کٹتے نہیں کٹ رہے تھے۔ اسی وقت ڈائری کا وہ صفحہ کھول کر بیٹھی تھی جس پر اس نے لاشعوری طور پر اپنے دل میں پیدا ہونے والے خدشات لکھے تھے۔ ہجر کی بد دعا نہ ہو جانا، دیکھ لینا، سزا نہ ہو جانا۔ تو ہمایوں کمال، تم تو واقعی ایک سزا بن گئے۔ میں نے تو تمہیں صاحبان سمجھا تھا، مگر تم تو میرا گھروندہ توڑ گئے، کمزور اور بودا۔ تم تو کہتے تھے کہ ہمارے راستے ایک ہیں اور اس وقت شاید میں بھی
तरह ये नहीं जानती थी कि रास्ते भी नसीबों की तरह होते हैं, बाज़ औक़ात भटका भी देते हैं। तो हुमायूं कमाल, अब जबकि तुमने मेरे और अपने रास्ते काट डाले हैं, मंजिल बेनिशान कर दी है, तो फिर ये मेरी आंखों में क्यों रहते हो? इसने कलाई में पड़ी ब्रेसलेट नोच फेंकी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। और एक रोज़ तुमसे अपना हिसाब वसूल करूँगी, और वो रोज़ रोज़े हशर होगा। तुम ये बात याद रखना। हुमायूं कमाल फिर से आंखें आंसुओं से खाली हो गई, मगर दुख था कि वहीं ठहरा था। कसक थी कि मद्दब न होती थी। मोज़न की दरो दवार जगाती हुई आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो इसने उठकर वुज़ू किया और खुदा के हजूर सजदा रेज़ हो गई। खुदा ही तो अपने बंदे से प्यार करता है। सारा मामला रब्बुल जलाल के सुपुर्द करके वो खुद सचमुच हल्की फुल्की हो गई, एकदम पुरसुकून चलते दिल पर, जैसे किसी ने शबनम रख दी हो। दुआओं का सुनने वाला और मुसीबत से निकालने वाला, बशर्तिया इससे सच्चे दिल से पुकारा जाए। इसने दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर लिया। अम्मी बाबा इसके इस फैसले से बेहद खुश थे कि वो अपने बनाए खोल से बाहर निकल आई थी। इस रोज़ वो स्कूल से वापस आई तो नगार और आलिया आंटी आई हुई थी। इसने बढ़कर सलाम किया और माहौल पर छाई उदासी महसूस करके समझ गई कि अम्मी इन्हें सब कुछ बता चुकी हैं। अम्मी जी, सब भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलाएं, वरना तो चूहे यूं ही उधम मचाए रखेंगे। और फिर माहौल की उदासी को कम करने के लिए वो बोली, मेरी जान, तुम पर इतनी बड़ी क़यामत टूट गई और तुम इतने दुखों का बोझ लेकर कैसे सह रही हो? कम अज़ कम खबर कर देती। आलिया आंटी ने इसके सर पर हाथ रखते हुए शिकवा किया। जैसे बड़े एजाज़ की बात थी ना कि खबर करते। ये कौन सा इनसे अलग हैं, इसी ख़ानदान की बहू, कहीं ना कहीं तो खबर होगी। भाभी, मैं क्या कहूँ आपसे, मैं तो खुद सख्त शर्मिंदा हूँ। आंटी ने अम्मी का हाथ अपने हाथ में लिया। बस आलिया, देख लो, उमराना ने बाकायदा प्लानिंग के तहत सब कुछ किया और हुमायूं और इसके वालिदैन को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। अम्मी यही कह सकी। कमाल है, कोई दुश्मनी में इस हद तक भी जाता है। वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। आखिर चची बेगम की औलाद हैं। इंतहा दर्जे की नफरत थी इनके लहजे में। बस भाभी, दिल छोटा ना करें, ज़रूर इसमें भी कोई मसलियत होगी। शुक्र करें कि हमने इनकी बातों में आकर रुखसती नहीं की, वरना न जाने इनका क्या मकसद था। सोचे तो सही, अगर वो ब्याह कर ले जाते तो क्या पता चलता कि 7 समंदर पार उन्होंने हमारी बेटी का क्या हशर करना था। अभी तो ईशा हमारे घर में मौजूद है, बस यही समझें कि अल्लाह ने बर वक्त बचा लिया। सर का आंचल तो सलामत है ना? अभी तो हमारे सर है, हम बोझ उठा सकते हैं। आलिया आंटी इतने अच्छे तरीके से दिलासा दे रही थी, इन्हें समझा रही थी कि वो कुछ देर कबल अपनी सोच पर शर्मिंदा हुई। को कि इस वक्त ईशा का नापसंदीदा मौजू छिड़ा हुआ था, लेकिन वो इनके दरमियान से उठकर जाना नहीं चाहती थी। शायद बहादुरी के इजहार के तौर पर। वो कि निगार इसकी आंखों में चमकते सितारे देख रही थी, मगर इसकी शक्ल ये थी कि इसे तसल्ली नहीं दे सकती थी। ईशा बेनियाज बनी तल्खी से मुस्कुराती रही। शायद इसने अपने आप ये तय कर लिया था कि वो कोई तमाशा नहीं करेगी। शायद यही इम्प्रूवमेंट थी जो वो अपनी आंखों में उमड़ने वाले अश्कों को दिल की जानिब धकेलने में कामयाब हो गई। आओ निगार, हम खाना लगाएं। ये दोनों बुजुर्ग खवातीन लाइलम हैं कि बस दम निकलने ही वाला है भूख से। ईशा ने खड़े होते हुए बशाश लहजे में कहा। कितना मुश्किल होता है ना, चेहरे पर एक दम दूसरा चेहरा सजा लेना, दिल में उठते दर्द को दबा लेना। वो निगार को किचन की तरफ धकेल कर खुद वॉशरूम में आ गई और ठंडे ठंडे पानी के छींटे मारने के बाद दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए किचन की तरफ बढ़ गई और निगार को कुछ पूछने का मौका दिए बगैर वो इससे कराची ट्रिप के बारे में पूछने लगी। और निगार जानती थी कि ईशा टूटे बिखरे फिर से खुद को जोड़ने के अमल से गुजर रही है, इसीलिए वो दोबारा इसके जख्मों को करेदना नहीं चाहती थी। इसके ज़ख्मों को करेदना नहीं चाहती थी, इसलिए पुरजोश अंदाज में सजावल के बारे में बताने लगी तो ईशा मुतमईन हो गई, वरना इसे इल्म था कि वो हुमायूं कमाल के बारे में ज़रूर बात करेगी और सिर्फ वो एक नाम था जिससे वो दूर भागना चाहती थी। कैसी बात थी कि कल तक जो नाम दिल की धड़कन में सजा होता था, आज वही नाम दिल के दर्द में इजाफे का सबब बन गया था। इसी बात को काफ़ी अरसा बीत गया। इस दौरान नरगिस पुप्पो इसके लिए 1-2 रिश्ते लाई और इन लोगों को वो पसंद भी आ गई, लेकिन जब पुप्पो ने इसके कहने पर इन्हें इसके निकाह और तलाक के बारे में बताया तो उन्होंने पलट कर ना देखा। छोटी खाला ने भी बात चलाने की कोशिश की, मगर रिश्ता के लिए आने वालों की साफ गोई
ان سب کا دکھ ہرا کر گئی۔ پھر تو اس نے امی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس کے لیے ایسی کوئی کوشش نہ کریں کہ اسے نہیں کرنی شادی، کیونکہ اس کے ماتھے پر داغ تھا، اور داغ بھی ایسا جو 7 سمندر کے پانی سے بھی نہ دھل سکتا تھا۔ اس روز محلے میں ہی کنزا کی شادی تھی۔ کنزا اس کے اسکول کی کولیگ تھی اور عشاء سے اس کی اچھی خاصی فرینڈ شپ تھی۔ کنزا نے چونکہ بصد اصرار بلایا تھا، لہٰذا امی کے ساتھ وہ بھی تیار ہو گئی۔ چلیں امی، ہلکی سی لپسٹک لگا کر وہ تیار کھڑی تھی۔ امی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ را سلک کے بوٹل گرین کرتے اور موتیا وائٹ را سلک کے ہی چوڑی دار پاجامے کے ساتھ ڈبل شیڈ کامدانی دوپٹے میں وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ گندمی رنگت کھلی پڑی تھی، پاؤں میں کولہا پوری چپل کس قدر بھلی لگ رہی تھی۔ کاش میری بیٹی، تیری قسمت بھی ایسی ہی پیاری ہوتی، تیرے مقدر بھی تیری صورت جیسے اجالے ہوتے، یا پھر میرے ہی بس میں ہوتا تو میں جہاں کی تمام خوشیاں تیرے پلوں میں باندھ دیتی۔ امی اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھیں۔ امی کیا ہوا؟ وہ ان کے قریب چلی آئی۔ کچھ نہیں میری جان، چلو۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی اور چادر لپیٹ لی۔ وہاں اس کی دوسری کولیگز اور محلے کی دوسری لڑکیاں ڈھولک لیے گانے بجانے میں مصروف تھیں۔ وہ بھی وہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ان سب نے سرخ اور موتیے کے پھولوں سے سجے گجرے پہن رکھے تھے۔ قریب ہی بیٹھی خواتین اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے بھی محسوس کیا اور یوں ہی بیٹھی رہی۔ ارے تم بھی ہمارا ساتھ دو نا، فریحہ نے گانے کے دوران اسے متوجہ کیا۔ یہ کیا کسی کا ساتھ دیں گی؟ ان کا تو خود کوئی ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ یہ نجمہ تھی، اس کی کولیگ، جو نہ جانے کس حساب میں اس سے جیلس ہوتی تھی۔ افجا نے اس کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر نجمہ کی سرزنش کی اور عشاء کو اپنے قریب بلایا، لیکن وہ دل میں اٹھنے والے درد کو چھپا کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ پھر کنزا کو رسم ادا کرنے کے لیے باہر لانے کو کہا گیا، تو چونکہ وہ کمرے میں سمیرا اور کنزا کی کزن کے ساتھ تھی، سو وہ دونوں اسی میں باہر آ گئیں اور اسے چوکی پر بٹھایا اور پاس پڑے تھالوں میں سے ایک گجرا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں باندھ دیا اور مٹھائی کھلائی۔ سمیرا نے بھی ایسا ہی کیا کہ وہ دلہن کی فرینڈز بھی تھیں۔ ارے جی، اس کو تو ہٹاؤ دلہن کے پاس سے، خواہ مخواہ میں بدشگونی کر دی۔ ارے یہ کام تو سہاگنوں کے کرنے کا ہے۔ طلاق شدہ اور بیوہ کس خوشی میں یہ رسم ادا کر رہی ہیں؟ جانے کون تھی جو زہر اگل رہی تھی؟ ارے تو اسے خود احساس کرنا چاہیے نا۔ یہ دوسری آواز تھی، الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں اتر گیا۔ شاید دکھ سے اس کا دل دہل گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی اور تھوڑی دور بیٹھی امی سے سر درد کا بہانہ کر کے آنگن میں آنکھوں میں چھائی دھند لیے گھر آ گئی۔ ابا ابھی تک نہیں آئے تھے؟ وہ تالا کھول کر سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ واقعی ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، مجھے خود ہی احساس کرنا چاہیے تھا نا کہ اب مجھے کسی خوشی میں خوش ہونے کا حق نہیں۔ اشکوں کا ریلا اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ کتنے ظالم ہوتے ہیں نا یہ لوگ، نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں احساسات کو کرچی کرچی کر دیتے ہیں۔ خدا کرے ہمایوں کمال تم سدا نامراد رہو، تم نے تو مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اس نے کلائی میں بندھا گجرا ایسے نوچ پھینکا، کتنی ساری پتیاں بکھر گئیں۔ اس کا دل اور اس کی پتی پتی بکھرے گجرے میں کوئی فرق نہ تھا۔ سجاول آج کافی عرصے کے بعد ادھر آیا تھا۔ درمیان میں کتنا بہت سا وقت گزر گیا۔ اس تمام عرصے میں اتفاق ہوا کہ وہ آ ہی نہ سکا، چاہنے کے باوجود۔ عشاء کے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع اسے مل چکی تھی، لیکن ان دنوں اس کے ایگزامز ہو رہے تھے۔ کچھ تو مصروفیت کی بنا پر وہ فون نہ کر سکا اور کچھ وہ چاہتا تھا کہ عشاء اپنے آپ کو سنبھال لے۔ کل رات ہی وہ کراچی سے آیا تھا اور اس وقت ان کے گھر کے باہر موجود تھا۔ دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر آیا۔ خاموشی سی خاموشی تھی، شاید گھر میں کوئی بھی نہ تھا، لیکن دروازہ کھلا تھا۔ دروازے میں داخل ہوا ہی تھا کہ مسلے ہوئے بے دردی سے پھینکے گئے گجروں نے اس کے قدموں کو آن چوما۔ اس نے جھک کر ان بچے کچے پھولوں کو اٹھایا اور گھٹنوں میں سر دے کر ہچکیوں اور سسکیوں سے لرزتے وجود کو دیکھا۔ وہ بلا شبہ عشاء ہی تھی۔ عشاء! انتہائی پیار سے اسے پکارا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ عشاء! اب کی بار سجاول نے اسے کندھے سے تھام کر کھڑا کیا تو وہ شاید کسی سہارے کی ہی تلاش میں تھی۔ بے سختہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر ایک دفعہ پھر سے بری طرح رو دی۔ عشاء! وہ اس کے اس طرح کندھے پر سر رکھنے پر تھوڑا سا جھجک گیا، لیکن اس وقت عشاء کو شاید کسی جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ بہادر بنو عشاء! ایسے تو زندگی نہیں گزرتی۔ سجاول نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا۔ اتنی دیر میں خود وہ کافی سنبھل چکی تھی۔ دل کا غبار آنسو بن کر بہہ کر نکل گیا تھا تو دل ہلکا ہو گیا۔ چلو اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یوں دھواں دھار رونے کی کیا وجہ ہے؟ عشاء نے اب کے باری سے غور سے دیکھا۔ فیروزی اور بلیک چیک دار شرٹ اور بلیک پینٹ
اس کے لمبے قد اور کسرتی جسم پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ چہرے پر ایک طرف کا وقار تھا، لہجے میں ٹھہراؤ، وہ لاؤبالی اور بے پرواز تھا۔ سجاول تو کہیں سے نہ دکھائی دیتا تھا، یہ تو ایک سوبر اور گریس فل سا آفیسر تھا۔ میجر سجاول علی گیلانی، کتنا تبدیل ہو گیا تھا وہ۔ اب اگر معائنہ مکمل ہو گیا ہو تو مجھے واقعے کی رپورٹ پیش کی جائے۔ سجاول نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ بغور اس کا معائنہ کر رہی تھی جھیم گئی اور پھر اس کو مہندی میں پیش آنے والے واقعے کے متعلق بتانے لگی۔ لا حول ولا قوت، ساری بات سن کر وہ جھلا گیا۔ بہت فضول لڑکی ہو تم، یہ بھی کوئی بلا بات تھی رونے کی؟ سجے، یہ کوئی بات نہیں ہے کیا؟ میرے پندار کو ٹھیس پہنچی، میں اپنی انسلٹ فیل کر رہی ہوں۔ ارے پاگل لڑکی، تمہارا پندار تو قدم قدم پر کرچی ہوگا اور تمہیں ہر بار ان جیسیوں کو سننا ہوگا، پھر خود کو جوڑنا ہوگا، دنیا کا مقابلہ ایسے ہی کرنا ہوگا، ورنہ ظالم زمانہ تمہیں اور تمہارے احساسات کو رونتا ہوا گزر جائے گا۔ جو کچھ ہوا، جب اس میں تمہاری کوئی خطا نہیں، پھر یہ منہ چھپا کر رونا کیسا؟ بھول جاؤ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی آیا تھا۔ وہ پورے خلوص کے ساتھ اس سے مخاطب تھا۔ سجاول نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ بوٹل گرین کلر کے کرتے پاجامے میں سرخ سرخ آنکھوں میں وہ کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ اسے بے تحاشا اچھی لگی۔ ویسے ایک بات ہے مائی ڈیئر کہ رات کے ماتھے پر جو داغ ہے وہ اس رات کی خوشنمائی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس نے شوخی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں لیکن بس بس، نو مور آرگیومنٹ۔ سجاول نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ لڑکی، کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ۔ روزانہ ایسے نہ جانے کتنے واقعات لڑکیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اب ہر کوئی تو تمہاری طرح ری ایکٹ نہیں کرتی۔ بس بات یہ ہے کہ تم نے دل پر لے لیا ہے اور نتیجن تم شدید کمپلیکس کا شکار ہو۔ تم اپنے اندر اس ناکامی کو محسوس کر رہی ہو کہ تمہیں ریجیکٹ کیا گیا ہے، تمہاری ذات کی نفی ہو گئی ہے، یہی بات ہے۔ اس نے سوالیہ انداز پر عائشہ کو دیکھا تو وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب تو ایک کھیل تھا، ایک چال تھی۔ تم نہ ہوتی تو یہ گیم کسی اور طریقے سے کھیلا جاتا۔ تم ایسے سمجھو کہ تمہاری ذات میں انوالو ہی نہیں تھا، وہ تو ایک ڈھونگ کر رہا تھا۔ تو جب وہ تم میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا تو تمہاری ذات کی نفی کیسے کرے گا؟ وہ تو خود ایک مہرا تھا۔ مہرا سمجھتی ہو نا؟ بس اب بہت ہو چکا، لعنت بھیجو اس پر جو ہوا۔ جب بیتی ہوئی چیزیں بہت تکلیف دہ اور کربناک ہوتی ہیں تو پھر کیوں نہ انہیں بھلا دیا جائے؟ لاؤ پھر بڑھاؤ ہاتھ اور وعدہ کرو کہ تم میری بات پر عمل کرو گی۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھایا اور سجاول نے وہ مرمری سا ہاتھ تھام کر ہلکے سے دبا کر چھوڑ دیا۔ چلو اب پہلے والی عائشہ بن کر دکھاؤ۔ سجاول نے شوخی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ جواب میں اسے منہ چڑھا کر ہنس دی۔ کیا بس کے دل میں کوئی باز نہ تھا؟ سجاول نے کچھ اس طرح اس کا درد سمجھا۔ اچھا چلتا ہوں، اور یاد رکھوں گا کہ میجر بن کر پہلی بار آیا تو نمکین آنسوؤں سے توضع کی گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میجر صاحب، نمک ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ نے وہ کہانی سنی ہو جس میں ایک شہزادی اپنی دوسری بہنوں کی طرح اپنے بادشاہ باپ کو شہد جیسا نہیں بلکہ نمک جتنا پیار کرتی تھی، تو پھر آپ کو بھی یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نمک زیادہ ضروری ہے نہ کہ شہد۔ وہ مکمل شرارت کے موڈ میں تھی۔ سجاول نے اس کا سر پکڑ کر ہلایا تو سلور جھمکی ایک بار پھر گالوں کو چومنے لگی اور سجاول کا دل مچلنے لگا۔ اس نے نظر بھر کر اس حسین منظر کو دیکھا۔ اوکے ڈیئر، چائے ادھار رہی، اب چلتا ہوں۔ امی، کوئی بھی دوست آئے تو کہیے گا میں گھر پر نہیں ہوں۔ اس نے کرسی ذرا سی دھکیلی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ نا۔ نہیں امی، بہت بھاری ہو رہا ہے، تھوڑا آرام کروں گا۔ اس نے کنپٹیوں کو دونوں ہاتھوں سے دبایا۔ سجی، میں سر دبا دوں؟ نگار نے پیار سے بھائی کو دیکھا۔ نہیں، بس تھوڑا آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ اوپر آ کر اس نے جوتے اتارے اور پینٹ شرٹ سمیت ہی بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی۔ آنکھیں موندے موندے اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ساتھ ہی خاصے مرجھائے ہوئے پھولوں کا وہ گجرا بھی نکل آیا جو اس نے غیر ارادی طور پر اپنی پینٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ گجرے کے ساتھ ہی گویا وہ گالوں کو چومتے ہوئے سلور جھمکوں کا منظر بھی روشن ہو گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی اس اچانک کیفیت پر سخت حیران تھا۔ کیا میں اسے پسند کرنے لگا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اندر سے مثبت جواب آیا تو وہ ششدر رہ گیا۔ لیکن اتنی جلدی؟ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے جو پل ہی پل میں دنیا بدل ڈالتا ہے۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جو صدیاں گزرنے پر بھی ٹھہرا رہتا ہے۔ تو بیٹا سجاول، تم پر بھی اس لمحے کا جادو چل چکا ہے۔ دل کی دھڑکنوں نے گویا چاہتوں کے رباب پر خوشیوں کی سریلی میٹھی سی دھن چھیڑ دی۔ اس نے بے ساختہ اپنے کندھوں کو چھوا جس پر سر رکھ کر وہ ڈھیروں موتی بہا چکی تھی۔
बस ईशा डियर, अब रोने नहीं दूंगा, तुम्हारे सारे दुख अपनी पोरों से चुन लूंगा, अश्कों से भीगी आंखों में चाहत के इतने रंग भर दूंगा कि तुम समेट नहीं पाओगी। मगर ईशा न जाने क्या रिएक्ट करे जब इसे पता चलेगा। इसकी तरफ का तो इसने सोचा नहीं। यार अच्छे खासे मेजर हो, इस तरीके के साथ हैंडल करो, अंदर से जैसे किसी ने चिढ़ कर जवाब दिया। निगार, हाँ क्यों ना निगार से बात करूं, देखो वो क्या कहती है। हाँ ये ठीक रहेगा, कोई मशवरा तो देगी। वो अपने इस फैसले पर मुतमईन होकर सीटी पर कोई शौक से धुन गुनगुनाता हुआ स्लीपिंग सूट पहनकर सुकून से लेट गया। निगार, इसने सोफे पर नीम दराज टीवी प्रोग्राम देखती निगार को पुकारा। हाँ कहो। निगार अपने अंदाज में तब्दीली किए बगैर जवाब देने लगी। तुम गौर से सुनो। अरे बाबा तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। देखो मैं ईशा से शादी करना चाहता हूँ। इसने निगार को चमकाने के लिए बिला वजह की तमहीद बांधने के बजाय डायरेक्ट बात की, और वो वाकई ना सिर्फ चौंक कर सीधी हुई बल्कि छलांग लगा कर इसके सर पर पहुँच गई। क्या क्या सजी, क्या मैं सच सुन रही हूँ? तुम्हें कुछ पता है कि तुम क्या कह रहे हो? माई डियर सिस्टर, माँ बदौलत का पहला और आखिरी फैसला है, इसने कॉलर अकड़ाते कहा। नहीं। निगार बेहोश हो जाने की नाकाम कोशिश करने लगी। अब तुम अपना पूरा खुला हुआ मुंह और आंखें बंद करो और मुझे बताओ, क्या मैंने सही फैसला किया है? सही? अरे 100% दुरुस्त कहो सजी, कमाल है, मुझे ये ख्याल क्यों ना आया। वैसे भाई वैसे भाई आपस की बात है, तुम्हें यह ख्याल क्यों आया? बस यूँ समझो कि एक कमज़ोर लम्हे ने मुझे बेबस कर दिया। मेजर से जावल चारों शानिचित हो गए। मैं नहीं जानता, बस एक लम्हे में मुझे इससे मोहब्बत हो गई है यार। इस आंखें बंद करके जज के आलम में कहा। देख लो भाई, ये एक लम्हे में होने वाली मोहब्बत कहीं एक लम्हे की साबित ना हो। अरे मैं अटल हूँ अपने इरादों में, और ये लम्हा मेरी पूरी ज़िंदगी पर समझो मुकीद हो गया है। अच्छा सुनो, अब ये बताओ अम्मी का क्या रद्द अमल होगा? बहन को राजदार बनाने के बाद अब इसे माँ की फिक्र सताने लगी। असल में मैं चाहता हूँ कि ईशा को कुछ कहने से पहले अम्मी बाबा से पूछ लूँ। हाँ तो ठीक है, जल्दी से अम्मी से बात कर लो, और अम्मी से बात करने से पहले अब्बू से बात करो। अब्बू से अम्मी खुद बात करेंगी। वो वाकई रवायती माओं में से ना थी कि जो औलाद की खुशियों से ऊपर अपनी अना को रखती। अम्मा आप खुश हैं मेरे फैसले पर? इस शाम वो इनकी गोद में सर रखे आंखें मूंदे लिपटा इनसे पूछ रहा था। बहुत खुश हूँ मेरी जान। उन्होंने इसकी पेशानी चूमी। उमराना आपा ने जो ज्यादती की है और हमसे नादनिस्तगी में जो जुल्म हुआ है, शायद इस अमल से इसकी तलाफी हो सके। ईशा बहुत अच्छी लड़की है, इसे कभी भी गुजरे लम्हों को ताना मत देना। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? वो उठ कर बैठ गया। अपने बेटे को इतना गिरा हुआ समझती हैं आप? जो कुछ इसके साथ हुआ इसमें इसका क्या दोष? खुदा ने इसी तरह लिखा था। वो तो बेकसूर है, पाकीज़ा है, बिल्कुल किसी फूल की तरह। अच्छा जी, और क्या है वो? अम्मी ने इसके बाल बिगाड़ते हुए शरारत अमीज़ लहजे में पूछा तो वो जवानी से बोल रहा था। झीम क्या? डोर बेल कितनी देर से बज रही थी। अम्मी वॉशरूम में थी तो इसने जल्दी जल्दी सलाम फेरा और दरवाजे की तरफ भागी। टीसीएस के नुमाइंदे से ताज़ा महकते हुए फूलों का गुलदस्ता वसूल करते हुए वो खासी हैरान थी कि भेजने वाला कौन है। गुलदस्ते के साथ एक खूबसूरत सा विशिंग कार्ड भी था। इसने जल्दी से खोला, जिसमें एक प्यारी सी नज़म तहरीर थी और नीचे लिखा था, तुम्हारे नाम का मतलब ज़िंदगी है ना? तो ज़रा खुद ही सोचो, क्या ज़िंदगी इतनी बिखरी हुई अच्छी लगती है? सजी का नाम पढ़कर इसे सख्त हैरत हुई। क्यों? क्या तुमने ऐसा मजाक? आखिर क्यों? क्या बात है ईशा, क्या हुआ? अम्मी इसके पीछे खड़ी थी। इसने झट से कार्ड छुपा लिया। अम्मी, ये सजावल ने आपकी सेहतयाबी पर फूल भिजवाए हैं। अम्मी, क्योंकि पिछले चंद दिनों से बीमार थी तो जल्दी में इससे यही बात बन पड़ी। अम्मी को फूल थमा कर वो किचन में चली आई और मुसलसल सोचती रही कि आखिर सजावल ने ऐसा क्यों किया, इसका क्या मतलब है। सोच कर इसका दिमाग शल हो रहा था, इसे समझ नहीं आ रहा था। वो रात का खाना लगाने के लिए कमरे में आई कि अंदर से सजावल और इसकी अम्मी की आवाज़ें आ रही थी। अम्मी शायद फूल भेजने पर इसका शुक्रिया अदा कर रही थी। जी फूल? वो कुछ सटपटा गया। हाँ वो फूल, मुझे निगार से पता चला कि आपकी तबीयत नासाज थी तो मैंने सोचा क्या आपको फूल भेजूं। कुछ देर बाहर खड़ी वो सुनती रही। अंदर आई तो वो खामोश हो गया। इसकी आंखें भीगी भीगी सी थीं। वो आज इसे बहुत अलग और अपनी अपनी सी लग रही थी। रो लो, जी भर कर रो लो, फिर नहीं रोने दूंगा। वो दिल ही दिल में मुखातिब था। नगार तो इसकी जान खा गई थी कि वो भी इसके साथ जाएगी, लेकिन इसने मना कर दिया क्योंकि वो खुद इससे बात करना चाहता था। वैसे
یار الجھے گی تو وہ مجھ سے بھی کتنی آسانی سے کہاں مانے گی. خیر آرمی کی سخت ترین تربیت آخر میرے کس کام آئے گی. اس نے خود کو تسلی دی. کھانے سے فارغ ہو کر عیشا نے حسب معمول قہوہ بنا کر سب کو دیا. برتن دھو کر سمیٹے اور کچن کی لائٹ آف کر کے کمرے میں آئی. وہ رائٹنگ ٹیبل پر ایک کاغذ پر پینسل سے آڑی ترچھی لائنیں بنا رہی تھی اور پچھلے چند لمحوں سے سجاول اس کے قریب کھڑا اس کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا. وہ یقیناً بے خبر تھی. آڑی ترچھی لائنیں یقیناً اس کی ذہنی الجھن کا غماز تھیں. عیشا. اس نے جسموں کی تمام تر شدتوں کے ساتھ اسے پکارا. آج سے پہلے یہ نام اتنا اچھا نہیں لگا تھا. کیا ہو جاتا ہے نا. پل ہی پل میں وہ چونک کر مڑی اور اس کو دیکھتے ہی ہتھے سے اکڑ گئی. سجاول تم نے ایسا کیوں کیا. بولو آخر کیوں. مذاق کیا مجھ سے میرے ساتھ کہ تم لوگ ہمدردی کی بھیک دینے لگے ہو. میں ہی ملتی ہوں سب لوگوں کو کچوکے لگانے کے لیے. آخر کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا. اور تم بھی میرے ساتھ یہ تکلیف دہ مذاق کرو گے. بولو کیوں. اور جب وہ پوری طرح سے اپنے دل کی بھڑاس نکال چکی تو سجاول نے اسے دونوں بازوؤں سے تھاما اور لا کر پلنگ پر بٹھا دیا اور نیچے خود فلور کشن پر بیٹھ گیا. عیشا ڈیئر. پہلی بات تو یہ کہ میں تم سے قطعاً کوئی مذاق نہیں کر رہا. آئی سویئر میں تمہیں چیٹ نہیں کر رہا. مجھے تو خود بھی نہیں پتہ چلا اور میں تو بے خبری میں ہی لٹ گیا. کب کیسے تم میرے دل کو تسخیر کر گئی مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا. تمہاری آنکھیں نہیں ہیں. خدا نخواستہ یہ ساحر کی آنکھیں ہیں جن کا جادو مجھ پر چلا ہے. تم آخر کیوں خود ترسی کا شکار ہو کہ کوئی تم سے ہمدردی ہی کرے گا. تم خود اپنے اوپر ترس کھاتی ہو. ہاں میں خود ترسی کا شکار ہوں لیکن مجھے ایسے بنانے والا کون ہے. تمہاری ہی طرح کا ایک مرد. نہیں چاہیے مجھے نیا فریب مت بچھاؤ میرے لیے جال. چھوڑ دو مجھے میرے حال پر. میرے ماتھے پر سیاہ داغ دیکھ رہے ہو نا. یہ نشانی ہے کیونکہ میں طلاق یافتہ ہوں. سن رہے ہو. چھوڑ دو مجھے. چلے جاؤ. نفرت ہے مجھے نفرت. تم سب سے نفرت. سنا تم نے. آئی ہیٹ یو. میری تباہی میری پیشانی پر لکھی نظر نہیں آئی. چلے جاؤ. اس پر ایک جنون طاری تھا. وہ بے دم سی ہو رہی تھی. سجاول کو ڈر لگا کہ کہیں اسے نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے. اس نے اسے جھٹکا دیا لیکن وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہ تھی. چٹاخ. اسے اپنے بازو میں سنبھالتے سنبھالتے سجاول نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا. وہ جیسے ہوش میں آئی چپ چاپ دائیں گال پر ہاتھ رکھے یک ٹک اسے دیکھنے لگی. آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے. آئی ایم سوری عیشا. میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. سجاول نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. وہ تو بس چپ چاپ بیٹھی تھی. عیشا میری باتوں کا اعتبار کرو. میں اپنے جذبوں میں سچا ہوں. تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا نا کہ کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اس کے لیے تمہیں استعمال کیا گیا اور وہ لوگ یقیناً اپنی اس کیے کی سزا ضرور پائیں گے. اس دنیا میں نہ صحیح آخرت میں صحیح. اور دیکھو میں اپنے تمام جذبوں کی تمام تر صداقت کے ساتھ تم کو مانگ رہا ہوں. میرا یقین کرو. اس کا سچ اس کے چہرے سے عیاں تھا. میرے لیے تم آج بھی پہلے جیسی اجلی اور پاکیزہ ہو. اور رہ گئی بات تمہاری پیشانی پر سجے داغ کی تو میری جان اس کے لیے اتنا کہوں گا پھر بھی قیمتی ہے تم. وہ اس کی طرف ذرا سا جھک کر بولا تو اس کی آنکھوں میں آنسوں کی روانی آ گئی. رو لو. جی بھر کر رو لو. پھر نہیں رونے دوں گا. تمہارے سارے دکھوں کا ازالہ کروں گا. تم میری قسمت کا ستارہ تھیں تو کیسے کسی اور کے آنگن میں اتر سکتی تھیں. اس نے عیشا کا سر پکڑ کر ہلکے سے ہلایا تو وہ بھی مسکرا دی بھیگی آنکھیں لیے. شکر ہے خدایا. کفر ٹوٹا. خدا خدا کر کے شکر ہے تمہیں اعتبار تو آیا. سجاول نے فوراً شکر ادا کیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی کہ سجاول کے نرم لہجے کی پھوار سے اس کے دل میں بسے دکھوں اور اندیشوں کی ہوا اٹھ گئی تھی. من کے آنگن میں رکھے بوجھ کی ڈھیری جیسے ہولے ہولے کٹ رہی تھی اور جاگتی آنکھوں میں سپنوں کی دہلیز نے ڈیرا ڈال لیا. اپنے ریزہ ریزہ خواب اٹھائے اور انہیں ترتیب میں لاتے ہوئے جیسے وہ گنگنا رہی تھی. پھر بھی قیمتی ہے تو. So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں. اللہ حافظ.